انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں۔ تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہوں، کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ دعا مانگتے ہوئے کمزور پڑ جانا، اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا، پھر شروع کرنا، دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھنا، ہار نہیں ماننی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کے سفر جاری رکھو جب تک کہ کن تک نہیں پہنچ جاتے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دینا نہیں چاہتا؟ ارے وہ تو تمہاری دعاؤں کو پانے کے لیے کوشش دیکھتا ہے، وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا یقین رکھتا ہے۔ جب تم انتہائی غیر یقینی حالات میں بھی اس سے مانگتے ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے اختیارات کو بن دیکھے ہی کتنا مانتا ہے۔ دیکھی ہوئی چیزوں سے پیار کرنا تو آسان ہوتا ہے، مگر جب بن دیکھے تم رب کو مناتے ہو تو رب فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ بن دیکھے مجھ پہ کتنا مان کرتا ہے۔ جب تم دعاؤں کے کن کے لیے آسمان کی جانب تکتے ہو تو رب خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے کن کا فیصلہ آسمان سے آئے گا۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ اللہ سے ہمارا قریب ترین رشتہ دعا کا ہے۔ اللہ سے مانگو پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ دعا کبھی نہ چھوڑیں، کیا پتہ جس وقت آپ مایوس ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیں وہی وقت قبولیت کا ہو۔ ہماری دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ قرآن میں گواہی دیتا ہے۔ اور جب کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو تمہاری ایک ہی پکار کی بات ہے، جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی، وہ اسے 7 آسمانوں کے پار سے سن لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں اب بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح، تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو چیر دیتی ہے۔ تو پھر توکل رکھو، وہ انہیں ہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا قبول ہوتی ہے
یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، مگر دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ سکون یہ ہے کہ اللہ کوئی ایک دعا بھی بغیر جواب دیے نہیں چھوڑتا۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب تمہیں صاف نظر آئے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی راستہ باقی نہیں، دنیا تمہیں کہے کہ امید چھوڑ دو، لیکن تم پھر بھی پورے یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم جس سے مانگ رہے ہو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کی ہر دعا سن رہا ہے، اس لیے ٹھہر جائیں اور صبر کے ساتھ اس خیر کا انتظار کریں جو اللہ نے آپ کی طرف بھیجنی ہے۔ آپ کو ضرور نوازا جائے گا، آپ کی دعاؤں سے بھی اور آپ کی ان دعاؤں میں رکھے ہوئے توکل سے بھی۔ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، آپ کے حالات کتنے ہی تنگ کیوں نہ ہوں، آپ نے بس یہ نہیں بھولنا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اس نے آپ کی آنکھوں سے گرنے والے ہر ایک آنسو کا حساب رکھا ہوا ہے۔ جیسے تیز اور خوفناک طوفان کے بعد آسمان صاف ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح آزمائش کی شدتوں کے بعد راحت مل جاتی ہے، اور بالکل اسی طرح آپ کی زندگی کے راستے بھی صاف ہو جائیں گے۔ بس امید رکھنا کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یقین والے امیدیں کبھی بھی ترک نہیں کرتے، خاص کر وہ امیدیں جو انہوں نے اللہ سے لگائی ہوتی ہیں، اور اس لیے پھر اللہ بھی انہیں وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اب باقی کا کام اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے جو اللہ کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے، بلا شبہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ دل واقعی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ سوچیں پڑھ لیتا ہے، بن کہی دل کی باتیں جان لیتا ہے، دل کے کسی گوشے میں چھپی خواہشیں کیسے اچانک سے پوری کر دی جاتی ہیں۔ وہ رب واقعی الودود ہے، الرحمن ہے، بہت محبت کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اے اللہ، ہماری تمام دعائیں اپنی خاص رحمت سے قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔